اس نے مجھے منع تو نہیں کیا تمہارے ساتھ جانے سے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ کیا کہا تم نے حنان؟ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ اس نے صاف صاف کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کل سب کے ساتھ جاؤں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ یہ کہو کہ تم اپنی بیوی کے غلام بن چکے ہو، اس کے اشاروں پر چلتے ہو۔ اگر تم نے اسے ٹوکا ہوتا تو اس کی ہمت نہ بڑھتی کچھ بھی بولنے کی۔ ہانی تلخ لہجے میں بولی۔ اٹس انف ہانی، بس کر دو، چلو میرے ساتھ۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ منال کچن میں کھڑی رائتا بنا رہی تھی، تبھی حنان ہانی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ منال کے سامنے آ رکا۔ منال، سوری بولو ہانی کو، منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منال تو حیران رہ گئی حنان کی بات پر، وہ کبھی حنان کو دیکھتی تو کبھی ہانی کو۔ میں کس بات کے لیے سوری بولوں؟ آخرکار ہمت کر کے منال بول پڑی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، سوری بولو جلدی۔ حنان کو غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوری نہیں بولوں گی۔ منال کا بس اتنا کہنا تھا کہ حنان کا ہاتھ اٹھا اور منال کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ سوری بولو جلدی، حنان پھر سے بولا۔ آئی ایم سوری، منال بس اتنا بول سکی اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گئی، ایک نظر ہانی پر ڈالتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ منال وہاں سے بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں اسے پہلے دن لاکر میں بند کیا گیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بنا لائٹ جلائے آج اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ملازموں کے سامنے اس کے شوہر نے اس کی جو تذلیل کی تھی، اسے اس کی اوقات یاد کروا دی تھی کہ منال کی حیثیت اس کی زندگی میں بس کاغذات کی حد تک تھی۔ احسن دیکھ چکا تھا منال کو اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے۔ منال کو کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ ناک کیا۔ منال، دروازہ کھولو، کیا ہوا؟ احسن کافی دیر تک دروازہ ناک کرتا رہا لیکن منال نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار تھک کر احسن واپس چلا گیا۔ باہر گیا تو مسز ملک کو ایک ملازمہ بتا رہی تھی کہ احسن نے منال کو سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے اور ہانی سے معافی مانگنے کو کہا۔ اب کہاں ہے حنان؟ مسز ملک غصے میں آ چکی تھی۔ وہ ملازمہ سے پوچھ رہی تھی۔ اب تو وہ چلے گئے ہیں ہانی میڈم کے ساتھ، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا تم جاؤ کام کرو، اس کو پوچھ لوں گی میں ذرا اب منال کو دیکھ لوں۔ مسز ملک اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ احسن کو بہت غصہ آیا حنان کی اس حرکت پر۔ وہ دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس گیا۔ اسے ڈر تھا کہ منال کچھ کر نہ لے خود کو۔ اس نے پھر سے دروازہ ناک کیا۔ 2-3 بار ناک کرنے پر آخرکار منال نے دروازہ کھول دیا۔ منال، یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ احسن نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں، بس وہ میں کسی کام سے یہاں آئی تھی۔ منال نے سائڈ سے گزر کر وہاں سے نکلنا چاہا لیکن احسن نے آگے بڑھ کر اسے جانے سے روک دیا۔ یہ حنان نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ منال، تم کیوں اس کی اتنی ظلم برداشت کر رہی ہو؟ مجھے چچی جان نے سب بتا دیا ہے، سب جان چکا ہوں میں تمہارے اور حنان کے رشتے کے بارے میں۔ منال، اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں حنان سے تمہیں طلاق دلوانے میں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ احسن بھائی؟ منال کو جیسے کرنٹ لگا۔ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ وہ میرے شوہر ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے میرے لیے۔ میں طلاق کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ صرف نکاح کرنے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا منال، بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ سب کے سامنے بیوی کو ذلیل کرتے رہو۔ منال، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، پلیز میرا ساتھ دو، میں تمہیں اس جہنم سے باہر نکال سکتا ہوں، لیکن تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم نہ چاہو۔ نہیں احسن بھائی، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ مجھے راستہ دیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ منال اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے منال، جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر رہوں گا۔ کاش میری باتیں تمہیں سمجھ آ جائیں، کہتے ہوئے احسن پیچھے ہٹ گیا۔ منال تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسز ملک اسے سامنے سے آتے دکھائی دی۔ منال، تم کہاں تھی؟ میں اوپر بھی دیکھ کر آئی ہوں، اماں جان کے کمرے میں بھی نہیں تھی۔ ممی میں نیچے ہی تھی، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ میں کر دیتی ہوں۔ منال ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں منال، مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتی تھی، مسز ملک دکھ سے منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے ممی، مجھے دادو کو سوپ پلانا ہے، پھر ملتے ہیں کھانے کی میز پر، کہتے ہوئے منال کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مسز ملک بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملک صاحب سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، سوچتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان ہانی کو بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہانی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر کار ہانی بول پڑی۔ ارے واہ ہنی، تمہاری بیوی تو بہت ڈرتی ہے تم سے، ایک تھپڑ پر ہی سوری بول ڈالا۔ خوب روب ڈال رکھا ہے تم نے اس پہ۔ ویل ڈن، ہانی ہنستے ہوئے بولی۔
حنان نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور خونخوار نظروں سے ہانی کی طرف دیکھا۔ ہانی، کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تم جب سے آئی ہو بیوی بیوی لگا رکھا ہے؟ میں جانتا ہوں میری بیوی ہے، تو مجھے بار بار یاد مت کرواؤ کہ یہ کہہ کر حنان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی بات پر ہانی مسکرا دی۔ ریلیکس ہنی، پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو پلیز۔ اب کیا ایسے ملواؤں کہ مجھے ارسل اور سوہان سے؟ اوکے تو چلو چلتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ارسل اور سوہان پہلے سے انتظار کر رہے تھے حنان کا۔ حنان نے گاڑی ان کے پاس لا کر روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر دونوں سے گلے ملا باری باری۔ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تم دونوں کے لیے، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، کیا سرپرائز ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا، سوہان سوچتے ہوئے بولا۔ تو چلو ابھی دکھاتا ہوں سرپرائز تم دونوں کو۔ حنان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہانی مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ ارسل اور سوہان دونوں دھنگ رہ گئے ہانی کو سامنے دیکھ کر۔ ان دونوں نے ایک ساتھ حنان کی طرف دیکھا۔ حنان کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ لگتا ہے میرے آنے سے خوش نہیں ہو تم دونوں، ہانی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی۔ واٹ اے سرپرائز ہانی، ارسل پرجوش آواز میں بولا تو سوہان بھی یاہو کے نعرے لگانے لگا۔ حنان، واہ یار کیا سرپرائز دی ہے تم نے، تھینک یو، ہم لوگ بہت خوش ہیں ہانی تمہیں واپس پاکستان میں دیکھ کر، دونوں پرجوش ہو کر بولے تو ہانی مسکرا دی اور اپنے کندھے پر آتے بال پیچھے کو جھٹکے جیسے اپنے حسن پر بہت ناز ہو اسے۔ آج تو پارٹی بنتی ہے بھئی، آج کی پارٹی میری طرف سے، سوہان نے آفر کی۔ نہیں بھی، ہمیں نہیں چاہیے، تم اپنی پارٹی اپنے پاس ہی رکھو، ہر بار ایسا ہی کہتے ہو اور بل بھرنے کی باری آتی ہے تو کبھی تم ATM کارڈ گھر بھول جاتے ہو تو کبھی پرس، بعد میں بھی ہم نے ہی پیسے دینے ہیں تو ابھی سے ہی تو تم رہنے ہی دو، میں دوں گا آج سب کو پارٹی میری طرف سے ہانی کے واپس آنے کی خوشی میں۔ ارسل کی بات پر حنان اور ہانی مسکرا دیے۔ ایگزیکٹلی، سوہان تم تو رہنے ہی دو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو بھئی، پھر پیزا ہٹ سامنے ہے، دیر کس بات کی، اپنی گاڑی پارک کرو اور اندر چلو۔ حنان کی بات پر تینوں مسکراتے ہوئے گاڑیاں پارک کرنے چلے گئے اور ہانی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تینوں اپنی اپنی گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہانی نے دور سے ان کو ہاتھ ہلایا تو تینوں ٹیبل کی طرف بڑھ گئے اور آرڈر دے کر پیزا کا ویٹ کرنے لگ پڑے۔ ہاں تو ہانی کب تک رکنے کا ارادہ پاکستان میں؟ سوہان ٹیبل بجاتے ہوئے بولا۔ میرا تو اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے، ہانی مسکراتے ہوئے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مطلب ہم کچھ سمجھے نہیں، جواب ارسل کی طرف سے آیا تھا۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، تم لوگ تو جانتے ہو میری اور ہنی کی لو سٹوری کے بارے میں، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، وہ بھی بہت جلد۔ اس کی بعد سوہان کا ٹیبل بجاتا ہاتھ رک گیا۔ لیکن حنان کا تو نکاح ہو چکا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہانی؟ سوہان نے اس کے جلے پر نمک چھڑکا۔ مجھے پتا ہے، تم فکر مت کرو، بہت جلد حنان اس جاہل لڑکی کو طلاق دینے والا ہے اور اس کو طلاق دینے کے بعد مجھ سے شادی کرنے والا ہے نا ہنی؟ وہ ہنی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں فرینڈز، ہانی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ نکاح تو بس ایک فارمیلٹی تھی، مجھے منال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے ہانی سے شادی کرنی ہے، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ حنان کی بات پر ارسل اور سوہان نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی ہانی کے سامنے انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے بس اتنا ہی بولے، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو، ہانی حنان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تبھی ان کا پیزا آ گیا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پیزا کھانے کے بعد ارسل اور سوہان وہاں سے نکل آئے۔ ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اسی لیے وہاں سے نکل پڑے۔ پارکنگ میں جاتے ہی سوہان بول پڑا۔ یار یہ پاگل ہو گیا ہے کیا حنان؟ یہ کیا کر رہا ہے، مجھے تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی، پہلے اس بیچاری لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور اب اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں سوہان، یہ سب کیا کر رہا ہے حنان؟ اسے سوچنا چاہیے، منال کو چھوڑ کر ہانی سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے، جس کا پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ افیئر رہ چکے ہیں۔ حنان اس کی ساری حرکتوں سے واقف ہے، پھر بھی یہ سب کر رہا ہے، مجھے حنان سے اس بات کی امید نہیں تھی، ارسل پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ ارسل ایسا کرو، کل کی میٹنگ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اسے سمجھاتے ہیں، ایسا مت کرے، ہانی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، سوہان بھی پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ ارے لیکن وہ سنے تو تب نا، اس نے آج تک اپنے باپ کی نہیں سنی تو ہماری کیا سنے گا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ خیر ہم کوئی ٹائم دے کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے راستے الگ کر لیں گے، میں حنان کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہو ارسل، اب کچھ ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر خدا حافظ، چلتے ہیں، جب تمہاری ملاقات فائنل ہو جائے اس کے ساتھ تو مجھے بھی کال کر دینا، کہتے ہوئے سوہان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔
ارسل کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر ہانی اور حنان وہیں بیٹھے اور اس کے بعد حنان اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا اور اس کے بعد وہ لوگ واپسی پر آئس کریم کھا کر واپس گھر آئے۔ اسی طرح رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن ان دونوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بجی، ملک صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ حنان نے گاڑی سائڈ پر روکی اور ان کی کال اٹینڈ کی۔ جی ڈیڈ، بنا سلام کیے بولا۔ گھر پہنچو، ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا اور کتنی دیر باہر رہنے کا ارادہ ہے؟ ملک صاحب حنان پر پھٹ پڑے۔ کیا ہو گیا ڈیڈ؟ آ رہا ہوں گھر، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کیا کہہ رہے تھے انکل؟ ہانی حنان کے کندھے پر سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، گھر آنے کا بول رہے تھے۔ اور کیا کہنا انہوں نے؟ حنان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اور گاڑی واپسی گھر کے راستے پر موڑ دی۔ مسز ملک نے ملک صاحب کو ساری بات بتا دی تھی۔ حنان نے کیسے سب کے سامنے منال کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ بہت غصے میں آ گئے حنان کی اس حرکت پر۔ بہت دیر سے حنان کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رات بھر حنان گھر نہ آیا تو مجبوراً ان کو حنان کو فون کرنا پڑا۔ حنان گھر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہانی پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھی، لیکن حنان پانی پینے کچن میں چلا گیا۔ ابھی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ملک صاحب کی گرج دار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اگر آ ہی گئے ہو تو کمرے میں آؤ ذرا، ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جاتے ہی بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ حنان، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ ساری تمیز بھول چکے ہو تم؟ ہم نے بہت ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سر پر ہی ناچنا شروع کر دو۔ مسز ملک سیخ پا ہو چکی تھیں۔ کیا ہو گیا موم؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بتائیں ڈیڈ، کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ بہت تھک چکا ہوں میں، سونے بھی جانا ہے مجھے، حنان لاپرواہی سے بولا۔ مسز ملک ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ملک صاحب نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ چپ ہو کر بیٹھ گئیں۔ یہ آج کیا حرکت کی ہے تم نے حنان؟ ملک صاحب غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولے۔ کیا؟ حنان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو حنان میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، انجان بننے کی کوشش مت کرو، ملک صاحب غصے سے بولے۔ آپ کس بارے میں بات کریں مجھے کچھ نہیں پتا، میں چلتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ حنان لاپرواہی سے کھڑا ہو گیا۔ میں منال کی بات کر رہا ہوں، ملک صاحب بولے تو حنان کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، آپ اس لڑکی کی طرفداری کے لیے مجھے یہاں روکے ہوئے ہیں؟ تو اس نے اب میری شکایتیں لگانی شروع کر دیں آپ دونوں سے؟ اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی حنان، مجھے ملازمہ نے بتایا تھا۔ کیسے سب ملازموں کے سامنے تم نے آج منال کی تصدیق کی ہے؟ مسز ملک غصے سے بولی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، میں نے اسے سوری کہنے کو بولا ہانی کو تو وہ نہیں بول رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا، مار دیا تھپڑ۔ اتنی چھوٹی بات کے لیے آپ دونوں مجھے یہاں روکے رکھے ہیں۔ تم کب تک ایسا کرتے رہو گے اس کے ساتھ حنان؟ پچھلے 1 مہینے سے اس نے خود کو تمہارے مطابق ڈھال لیا ہے اور تم اس کو عزت بھی نہیں دے سکتے؟ عزت نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی تذلیل تو نہ کرو۔ مسز ملک حنان کو سمجھانے کے انداز میں بولی، لیکن اس پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ خود کو ٹھیک کر لو حنان، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی قدم اٹھانا پڑے تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتا میں کوئی سختی کروں تمہارے ساتھ۔ اب بچے نہیں ہو تم، آئندہ مجھے ایسی کوئی بات پتہ چلی تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اب جا سکتے ہو تم، ملک صاحب نے کہا تو حنان بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں گیا تو منال صوفے پر کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ حنان غصے سے اس کی طرف بڑھا لیکن رک گیا۔ جب اس کی نظر منال کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر پڑی تو درد کا احساس جاگا اس میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا ہاتھ منال کی طرف بڑھا کر اس کے ہونٹ کو چھوا۔ منال ذرا سا ہلی تو حنان تیزی سے پیچھے ہٹا اور نیچے کی طرف بڑھا۔ کچن سے مرہم لا کر بہت نرمی سے منال کے پھٹے ہونٹ پر لگائی اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں منال اٹھ نہ جائے۔ لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ منال کو اپنے چہرے پر کسی لمس کا احساس ہوا۔ منال کی آنکھ کھل کے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ منال نے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ حنان بیڈ پر اونتے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ منال جلدی سے لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں اسے کسی لمس کا احساس ہوا تھا اور اپنا وہم سمجھتے ہوئے آنکھیں مونتے لیٹی گئی۔ صبح سنڈے تھا، سب نے لیٹ اٹھنا تھا، لیکن منال کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ منال نماز پڑھ کر باہر چلی گئی۔ ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی ہر طرف۔ منال اپنی چادر اوڑھے باہر آئی کیونکہ آج اسے سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ منال یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے لان کی پچھلی سائڈ پر چلی گئی جہاں اسے ٹریک پر چلتے ہوئے احسن نظر آیا۔ منال نے واپس پلٹنا چاہا لیکن احسن نے اسے روک لیا۔ گڈ مارننگ، احسن خوشگوار انداز میں بولا۔ گڈ مارننگ، منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
آئیں واک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی کر لیں گے۔ احسن چلتے ہوئے بولا تو منال بھی آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا فاصلے پر چلنے لگ پڑی۔ تو منال کیا کرتی تھی آپ شادی سے پہلے؟ میرا مطلب اسٹڈی کہاں تک کی ہے آپ نے؟ احسن بات شروع کرتے ہوئے بولا۔ میں نے میٹرک کیا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ابھی کالج میں پہلا ہی دن تھا، باقی آپ جانتے ہیں۔ او سو سیڈ، حنان نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، لیکن وہ اسٹڈی جاری رکھنے کی اجازت تو دے ہی سکتا ہے آپ کو، میں بات کروں گا اس سے۔ نہیں احسن بھائی، آپ ان سے کوئی بات مت کرنا، وہ غصہ ہو جائیں گے مجھ پر، منال ڈرتے ہوئے بولی۔ منال آخر کب تک ایسے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو گی؟ احسن افسوس سے بولا۔ جب تک زندگی ہے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ احسن بھی اس کو مسکراتے دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ منال نظریں جھکائے۔ احسن کو منال کا یوں نظریں جھکا کر مسکرانا بہت اچھا لگا، وہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ کسی اور نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، صرف دیکھا نہیں ریکارڈ بھی کر لیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں ساتھ چلتے یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر احسن گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا، جبکہ منال سوئمنگ پول کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منال بھی کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی، دادوں کے کمرے میں چلی گئی، ان کو ناشتہ کروا کر دوائی کھلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہانی مسکراتے ہوئے فون ہاتھ میں اٹھائے حنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنان سو رہا تھا۔ ہنی اٹھو، اور کتنا سونا ہے؟ ہانی حنان پر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا یار صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو، سونے دو۔ حنان دوبارہ کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے لیٹ گیا۔ میں تو تمہیں کچھ دکھانے آئی تھی، تمہاری بیوی کے کرتوت، تم سوتے رہو اور وہ دوسروں کے ساتھ رنگرلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ ہانی کی بات پر حنان ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے ہانی، یہ کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ اچھا میں بےہودہ باتیں کر رہی ہوں تو یہ کیا ہے، خود ہی دیکھ لو۔ ہانی نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ منال اور احسن آمنے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، منال کی جھکی نظریں اور احسن کا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ حنان نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا، غصے سے حنان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ حنان میرے فون پر غصہ کیوں نکال رہے ہو؟ پتہ ہے کتنا مہنگا ہے؟ حنان غصے سے اٹھا اور چیک بک نکال کر 1 لاکھ اماؤنٹ لے کر سائن کر کے ہانی کے سامنے رکھ دیا۔ سوری ہانی، نیا فون لے لینا۔ ابھی پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز ہانی جاؤ یہاں سے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، رکھو اپنے پاس، فون میں خود لے لوں گی۔ ہانی چیک 2 ٹکڑوں میں پھاڑتے ہوئے پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان سر تھامے وہیں بیٹھ گیا، اس کا درد سر سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جان لے لوں گا میں اس کی۔ حنان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ منال کمرے میں بے دھیانی میں چلتی ہوئی آئی، اس نے فرش کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ منال نے سلیپر پہن رکھے تھے، پانی پر منال کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی، کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ منال درد سے چلا اٹھی۔ حنان ابھی واش روم سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ منال کے چیخنے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ او منال، یہ کیا کر لیا تم نے، دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ منال کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر حنان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ منال کو اٹھا کر اس نے صوفے پر بٹھایا۔ منال رو رہی تھی، منال کا ہاتھ حنان کے ہاتھ میں تھا۔ حنان نے کانچ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ منال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سان نہ میں ہلا دیا۔ منال ضد مت کرو، کانچ نکالنے دو مجھے، حنان غصے سے بولا تو منال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ منال نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ حنان کے کندھے پر رکھ کر سر حنان کے کندھے پر جھکا گئی۔ حنان نے ایک دم کانچ منال کے ہاتھ سے باہر نکال پھینکا۔ منال بری طرح رو رہی تھی۔ حنان نے منال کا دوپٹہ تیزی سے منال کے منہ پر دبا کر رکھا اور منال کو اس پر ہاتھ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے تیزی سے کچن سے فرسٹ ایڈ باکس دے کر اوپر کی طرف دوڑا۔ حنان کو فرسٹ ایڈ باکس دے کر اوپر کی طرف بھاگتے دیکھا تو مسز ملک بھی اوپر کی طرف دوڑی۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حنان نے تیزی سے منال کا زخم صاف کیا اور جلدی سے اس پر پٹی باندھ دی تاکہ خون رک سکے۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں جگہ جگہ خون کے قطرے گرے پڑے تھے اور ٹوٹا ہوا کانچ۔ وہ تیزی سے منال کی طرف بڑھی۔ یہ سب کیسے ہوا منال؟ حنان، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، کتنا خون بہہ چکا ہے۔ وہ جلدی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی مام، میں لے کر جا رہا ہوں۔ حنان اپنا والیٹ اٹھائے منال کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا، تبھی منال لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی تو حنان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں میں بھی کانچ چبھنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان نے منال کو واپس صوفے پر بٹھایا اور اس کے جوتے اتار کر اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگ پڑا۔
مینال نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا، لیکن حنان نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ واپس پکڑ کر دیکھنے لگ پڑا۔ پاؤں میں کانچ تو نہیں تھا کوئی، بس کانچ لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان مینال کو بازوؤں میں اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک بھی ان کے پیچھے پیچھے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حنان نے مینال کو سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہانی جو کمرے میں آ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے مینال کے بارے میں حنان کے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے، حنان کی باہوں میں مینال کو دیکھا تو اس کی ساری چال اسے الٹی پڑتی نظر آئی۔ غصے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا، مینال کو بازوؤں میں اٹھائے اندر کی طرف بڑھا۔ نرس اسے ڈاکٹر کے روم میں لے گئی اور مینال کو کرسی پر بٹھانے کو کہا۔ حنان نے مینال کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود سائڈ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ان کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں شیشہ لگ گیا اور پاؤں پر بھی، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جواب حنان کی طرف سے آیا۔ او دکھائیں؟ مینال نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر مینال کے ہاتھ کا جائزہ لیا اور نرس سے ڈریسنگ کرنے کو کہا۔ مینال کے پاؤں کو دیکھنے کو کہا تاکہ اگر کانچ ہو تو نکال دے۔ نرس نے مینال کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی اور اچھی طرح اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ جگہ جگہ کٹ لگنے کی وجہ سے زخم بن چکے تھے۔ پاؤں کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ہاتھ کا زخم کافی گہرا ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ یہ میڈیسن ان کو ٹائم پر کھلاتے رہیے گا۔ ڈاکٹر سلپ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سلپ پکڑ لی۔ تھینکس ڈاکٹر، اور مینال کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے اٹھانے کے لیے۔ میں چلی جاؤں گی، آپ رہنے دے۔ مینال کل والی بات یاد آ گئی جب حنان نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ بے رخی برتنے لگی حنان کے ساتھ۔ آپ ویل چیئر پر لے جائیں ان کو۔ نرس نے ویل چیئر آگے بڑھائی اور مینال کو سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ حنان اسے لے کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بٹھانے کے لیے مینال کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مینال اسے اگنور کیے بغیر ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ حنان نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ مینال بس اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا ایسے گھور رہی ہو؟ اگر میں نہیں تھامتا تو گر جاتی تم، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے پاس آنے کا۔ حنان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ تو گرنے دیتے۔ مینال کا لہجہ درد بھرا تھا۔ ایسے کیسے گرنے دیتا؟ اچانک حنان کے منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے لوگ کیا سوچتے کہ شوہر پاس کھڑا ہے اور بیوی گر گئی، کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میں کس حلیے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، بنا فریش ہوئے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو مت آتے آپ، پڑے رہنے دیتے مجھے وہاں، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے لے کر آئیں۔ مینال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حنان نے کندھے اچکا دیے۔ واہ، ایک تو مدد اوپر سے شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ واہ مسز حنان، اب لگ رہی ہو نا میری بیوی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے حنان ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے بے دھیانی میں۔ اس کی بات پر مینال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ گھر پہنچ کر حنان مینال کی سنے بغیر اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف لے گیا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مسز ملک اور ملک صاحب بھی وہیں آ گئے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ملک صاحب مینال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں بابا، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے بھئی جائیں بیگم صاحبہ، مینال کے لیے ناشتہ لے آئیں تاکہ میڈیسن لے سکے ٹائم پر۔ ملک صاحب مسز ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور حنان اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلا گیا فریش ہونے۔ جب باہر آیا تو مسز ملک مینال کو ناشتہ کروا رہی تھیں۔ اوہ گاڈ، مجھے میڈیسن لانی تو یاد ہی نہیں رہی، ابھی منگواتا ہوں مام، تب تک آپ ناشتہ کروا دیں مینال کو، حنان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ دونوں نے ناشتہ کر لیا ممی؟ نہیں بیٹا آپ کر لو، حنان آ جائے پھر ہم بھی کر لیتے ہیں، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ ناشتہ کر لیتے، اب تک ایسے ہی بیٹھے تھے، میری وجہ سے بہت پریشانی ہو گئی آپ سب کو۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بیٹی تکلیف میں ہو تو ماں باپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں، ملک صاحب اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر بعد حنان دوائیاں لے کر آیا تو مسز ملک مینال کو دوائی کھلا کر کمرے سے باہر چلے گئے وہ لوگ۔ حنان ابھی کمرے میں ہی تھا۔ مینال لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حنان فون پر مصروف بیٹھا تھا لیکن دھیان اس کا مینال کی طرف ہی تھا۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ مینال نے اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہنی تم یہاں بیٹھے ہو، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ ہنی جان بوجھ کر حنان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری یار، ابھی کر لیتے ہیں ناشتہ، میں نے مام سے کہا ہے کہ میرا ناشتہ کمرے میں بھجواتے، آتا ہی ہوگا، چلو مل کر کرتے ہیں ناشتہ، حنان اونچی آواز میں بولا۔ مینال کو ایسا لگا جیسے وہ دونوں اسے ہی سنانے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ مینال آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔
شبانہ کمرے میں ناشتہ لے کر آ گئی تو دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہنی، آج پھر تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤ گے نا؟ ہانی جان بوجھ کر منال کو جنانے کے لیے بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں یار، تمہیں نہیں لے کر جانا تو ہوسٹ کسے لے کر جانا ہے؟ تیار رہنا شام کو۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون کا آرڈر کیا ہے، کچھ گھنٹوں تک ڈیلیوری مل جائے گی۔ ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا فون ٹوٹ گیا۔ اٹس اوکے ہنی، تھینکس نیو فون کے لیے، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، میری کتنی فکر رہتی ہے تمہیں۔ او سو سویٹ آف یو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ نو نیڈ یور تھینکس، تم ہو ہی اتنی اچھی، اور دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ مینال کو وحشت ہو رہی تھی ان دونوں کی باتوں سے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کب کی باہر نکل جاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہانی کمرے سے نکل گئی۔ مینال نے سکھ کا سانس لیا، حنان وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی تو مینال بھی کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ دادو کو بے چینی لگی ہوئی تھی، مینال کو بہت دیر ہو گئی تھی ان کے کمرے سے گئے ہوئے، دوبارہ واپس نہیں آئی تھی وہ۔ پتہ نہیں مینال کہاں مصروف ہو گئی ہے، آج مجھے دھوپ میں بھی نہیں لے کر گئی۔ ارے ہاں، آج تو اتوار ہے، حنان گھر میں ہوگا، اس کے ہی کسی کام میں لگی ہو گئی۔ بہت تنگ کرتا ہے یہ حنان میری بچی کو، آنے دو ذرا اس کو۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر طرف دھند اور بادلوں کا راز تھا، سردی بھی بڑھ چکی تھی، لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ ملک صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے بولے۔ ہاں جی، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے حنان مینال کی تیمارداری میں لگا ہوا ہے صبح سے؟ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ اور تب سے حنان کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا، مینال کے پاس ہی بیٹھا ہے، لگتا ہے آپ کی باتیں اثر کر گئی ہیں اس پر، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بیگم صاحبہ، لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن اس لڑکے کا موڈ بدلتے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس پر کچھ تو اگلے پل کچھ ہوتا ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے اور اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ مسز ملک نے بھی سچے دل سے دعا کی حنان اور مینال کی خوشیوں کے لیے۔ کچھ دیر بعد شبانہ کمرے میں، صاحب جی، یہ آپ کا کچھ سامان آیا ہے، سائن کر دیں؟ شبانہ پیکٹ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ حنان نے ریسیونگ سائن کرتے ہوئے کہا تو شبانہ وہ پیپر لے کر باہر چلی گئی۔ حنان نے وہ پیکٹ اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور واپس آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ مینال تنگ آ گئی تھی صبح سے لیٹے لیٹے، وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن حنان سے کہنا نہیں چاہ رہی تھی وہ۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی حنان اٹھ بیٹھا۔ آؤ ہانی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں، کہتے ہوئے حنان الماری کی طرف بڑھ گیا اور پیکٹ نکال کر ہانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رہا تمہارا نیا فون، تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اچھی طرح چیک کر لو، کوئی پرابلم ہے تو بتا دینا۔ او سو سویٹ آف یو ہنی۔ ہانی پیکٹ تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی خوشی خوشی۔ حنان مینال کی بے چینی محسوس کر رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ مینال غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان اس کے پاس سے گزر کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مینال سمجھی شاید مجھ سے اٹھ کر بیٹھنے کی وجہ پوچھے گا، لیکن نہیں، حنان چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ حنان الماری میں سے کچھ نکالتے ہوئے واپس مینال کی طرف بڑھ گیا اور ایک پیکٹ مینال کی طرف بڑھایا اور پیکٹ مینال کی طرف۔ مینال سوالیہ نظروں سے حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، پیکٹ لینے کہا۔ مینال نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ نہیں لینا چاہتی۔ اب کیا مجھے اسپیشل اپلیکیشن لکھنی پڑے گی کیا مینال، کہ پلیز یہ گفٹ لے لو؟ حنان سخت لہجے میں بولا تو مینال نے چپ چاپ وہ پیکٹ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے یہ سائڈ پر رکھنے کے لیے نہیں دیا، یہ کھول کر تو دیکھ لو کیا ہے اس میں، کیا پتہ بم ہو؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو مینال نے پیکٹ اٹھا کر کھولا، اس میں ایک آئی فون تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مینال نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کیوں کر اس پہ اتنے پیسے کیوں خرچ کرے گا حنان؟ یہ سوچتے ہوئے مینال بول پڑی۔ کیا مطلب کس کا ہے؟ الٹا حنان نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ تمہیں دیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے منگوایا ہے، لاؤ اس میں سم کارڈ ایکٹیویٹ کر دوں۔ حنان فون باکس مینال کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا۔ لیکن اتنا مہنگا فون، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی فون کی، اس نے فضول میں اتنے پیسے ضائع کیے۔ جو بات مینال کے دل میں تھی مینال نے کہہ دی۔ میں کبھی بھی کوئی فضول کام نہیں کرتا مسز حنان، ایک بات یاد رکھنا، اب تم ملک حنان کی بیوی ہو، کوئی عام لڑکی نہیں ہو، اور میرے پیسوں پر تمہارا پورا پورا حق ہے۔ تو دوبارہ ایسی فضول بات مت کرنا۔ مینال حیران تھی، حنان کی باتوں پر، کبھی کہتا ہے کہ اس کی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں، کبھی حق کی باتیں کرتا ہے، مجھے پاگل کر دے گا یہ شخص۔ مینال سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سم ایکٹیویٹ کرنے کے بعد حنان نے فون مینال کی طرف بڑھا دیا، پھر واپس ہاتھ کھینچ لیا۔ او کیمرہ تے چیک کر لوں؟
2-3 सेल्फियां लेकर कैमरा चेक किया, उसके बाद बैक कैमरे से मिनाल की पिक्स बनाई और फिर मिनाल के साथ बैठते हुए सेल्फी बनाई। मिनाल हैरत से हनान की तरफ देखने लगी। और ये सीन कैमरे में कैद हो गया। हनान ने मुस्कुराते हुए फोन मिनाल की तरफ बढ़ाया। सब सेट है। मिनाल ने फोन थामकर साइड पर रख दिया। क्या मैंने ये साइड पर रखने के लिए लेकर दिया है? नेट ऑन है, फनी वीडियोस देखो, एफबी लॉग इन करो और बिजी हो जाओ, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। सुबह से बोर हो रही थी तुम, और वैसे भी 2-3 दिन तक बेड पर पड़ी ही रहोगी, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं बोरियत दूर करने की। थैंक्स, मिनाल मुस्कुराते हुए बोली। और मेरा कोई एफबी अकाउंट नहीं है, मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करती कभी। क्यों, तुम्हारे घर में इंटरनेट नहीं था क्या? हनान तजस्सुस से पूछने लगा। नहीं, इंटरनेट तो था, लेकिन कभी पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिली इन सब कामों के लिए। अच्छा, तो क्या पढ़ाई कर रही थी तुम जब मैं तुम्हें उठा लाया? हनान हंसी दबाते हुए बोला। मेरा मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे तुम्हारे? मैं एफएससी करना चाहती थी, और उस दिन मेरा कॉलेज में पहला दिन था। मिनाल का लहजा बदल चुका था। हनान उसकी उदासी महसूस कर चुका था। जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लो। हनान ने जैसे मिनाल के सर पर बम फोड़ा था। क्या? मिनाल को जैसे यकीन नहीं आया उसकी बात पर। जी, सही सुना है तुमने, ठीक हो जाओ फिर कॉलेज ज्वाइन करना है तुमने। शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पढ़ाई ही छोड़ दो, इस मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। शादी नहीं, जबरदस्ती निकाह, मिनाल ने उसे याद करवाया। उसकी बात पर हनान सोच में पड़ गया, फिर मिनाल की तरफ बढ़ा, उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जबरदस्ती हुआ हो या तुम्हारी मर्जी से, एक बात मेरी याद रखना, तुम अब मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये कहकर मिनाल के माथे पर प्यार की मोहर जब्त करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मिनाल हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराहट से मिनाल का चेहरा पसीने से भर गया। जब संभली तो मुस्कुराकर मुंह तक कंबल ओढ़ते हुए लेट गई। हनान को कमरे से बाहर आते हुए देखा तो हानी भी बाहर आ गई। हनी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खा कर आते हैं। और देखो मौसम भी कितना प्यारा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। क्या बारिश हो रही है? और तुम बारिश में बाहर जाने का सोच रही हो? बीमार हो जाओगी, घर में ही खा लो। शबाना आपा से कहो कि कुछ बना देंगी तुम्हें, वैसे भी लंच का टाइम हो चुका है। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है, प्लीज़ घर का खाना खा लो। मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होगी। कहते हुए हनान दादों के कमरे की तरफ बढ़ गया और हानि वहीं दंग रह गई। उसे आज हनान बहुत बदला बदला सा लग रहा था। ये सब कुछ उस जाहिल लड़की की वजह से हो रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, उसकी वजह से हनान मुझे इग्नोर कर रहा है। हानि गुस्से से हनान के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये तुम ठीक नहीं करी मेरे और हनान के दरमियान दूरियां पैदा करके। अगर तुम समझती हो कि हनान को मुझसे दूर कर दोगी तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। हानि की आवाज़ पर मिनाल ने मुंह से कंबल हटाया और उठकर बैठ गई। हनान बस मेरा है, बहुत जल्द तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। हानि गुस्से से मिनाल की तरफ उंगली घुमाते हुए बोली। मिनाल ने उसकी किसी बात को कोई जवाब नहीं दिया। साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर उसमें बिजी हो गई। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? हानि गुस्से से मिनाल की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नज़र मिनाल के हाथ में पकड़े आईफोन पर पड़ी। ये इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मिनाल के हाथ से फ़ोन खींचते हुए बोली। सामने हनान और मिनाल की एक तस्वीर जगमगा रही थी स्क्रीन पर। हानि पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। मिनाल ने उसके हाथ से अपना फ़ोन खींच लिया। हनान ने मुझे गिफ्ट दिया ये फ़ोन अभी अभी। वैसे तुम्हें अब चले जाना चाहिए यहाँ से, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रही हो? अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। हनान मेरा शौहर है, मैं उसके निकाह में हूँ, मेरा एक मकाम है उसकी ज़िंदगी में। तुम क्या हो, उसकी दोस्त? बस दोस्त, खुद को मेरी जगह पर लाने की कोशिश मत करो वरना जल जाओगी। जिस दिन मैंने कोई कदम उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिनाल की बातों पर हानि दंग रह गई। ये वही मिनाल थी जो हानि के सामने बोलती तक नहीं थी और आज कैसे बातें कर रही थी। हानि जलती भूनती कमरे से बाहर निकल गई। मिनाल मुस्कुराते हुए फ़ोन पर अपनी और हनान की पिक्चर देखकर मुस्कुरा दी। तुम लाख कोशिशें कर लो, हनान को मुझसे अलग नहीं कर सकती। हनान दादों के कमरे में गया तो वो मुस्कुराते हुए उठ बैठी। कैसे याद आ गई दादों की? वो मुस्कुराते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हैं आप दादो, याद तो उनको किया जाता है जो दूर होते हैं, आप तो हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। हनान उनके हाथ पर प्यार करते हुए बोला। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। मिनाल गायें सुबह से नजर नहीं आ रही, बस एक दफ़ा आई थी कमरे में, उसके बाद तो जैसे कमरे का रास्ता ही भूल गई हो। ज़रूर तुमने कामों में उलझा रखा होगा उसे।
نہیں دادو، میں کیوں کروانے لگا اس سے کام؟ گھر میں اتنے سارے ملازم ہیں، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں مینال کو چوٹ لگی ہے۔ چوٹ کیسے لگ گئی؟ صبح تو اچھی بھلی گئی تھی یہاں سے، اب کہاں ہے وہ؟ دادو پریشان ہو گئی تھی۔ دادو آپ پریشان نہ ہو، مینال بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ پر تھوڑا کانچ لگ گیا ہے، 1-2 دن تک زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ مینال اوپر کمرے میں ہے، میں اس کا پورا خیال رکھ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ رکے، میں بھی بات کرواتا ہوں آپ کی مینال سے۔ حنان اپنے فون سے مینال کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ حنان نے اپنا نمبر سیو کر دیا تھا۔ دوسری بیل پر مینال نے کال اٹینڈ کر لی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ حنان سمجھ گیا تھا ابھی ابھی جو اس نے کیا تھا، مینال اس سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ مینال، یہ دادو تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، میں فون دادو کو دے رہا ہوں۔ مینال پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ مینال میری بچی، کیسی طبیعت ہے اب؟ دادو کی پریشان سی آواز مینال کے کانوں میں پڑی۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، کل ملنے آؤں گی آپ سے، آپ اپنی دوائیاں وقت پر کھاتی رہا کریں اور اپنا خیال رکھیں، کل تک میری چوٹ ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ ارے فکر کیوں نہ کروں، اچھی بھلی تھی میری بچی، صبح اچانک کیا ہو گیا؟ میں تو صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، وہ تو ابھی مجھے حنان نے بتایا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، ورنہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ آپ کو کسی نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا کیا؟ اگر نہیں کھایا تو جلدی سے کھا لیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا دادی اماں، کھاتی ہوں کھانا، تم اپنا خیال رکھو اور دوائی وقت پر کھاتی رہنا۔ کہتے ہوئے انہوں نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اوپر لنچ ساتھ میں کریں گے۔ کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ مینال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادو کے کمرے سے نکلا تو سامنے موم مل گئی۔ موم، آپ میرا اور مینال کا کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، میں کھانا مینال کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی، ان کا کھانا اوپر بھجوانے کے لیے۔ حنان کمرے میں آیا تو مینال کمبل تک منہ اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ بس کر دو، اٹھ جاؤ مسز حنان، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، حنان نے کہا تو مینال ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حنان نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو مینال مسکرا دی، اسے مسکراتے دیکھ کر حنان بھی مسکرا دیا۔ چلو اب اٹھ کر بیٹھ جائیں، کھانا آ رہا ہے، کھا کر پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ مینال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان ہینڈ واش کرنے چلا گیا۔ کمرے میں واپس آیا تو ملازمہ کھانا رکھ کے جا چکی تھی۔ حنان کھانا اٹھا کر وہیں بیڈ پر آ گیا، پلیٹ میں بریانی ڈال کر مینال کی طرف بڑھائی۔ اوہ تمہارا ہاتھ تو خراب ہے، کیسے کھاؤ گی؟ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، ہاں حنان آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ نہیں میں کھا لوں گی، آپ اپنا کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، مینال ڈرتے ڈرتے بولی کہ کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نا میں کھلا دوں گا۔ حنان نے چمچ مینال کی طرف بڑھایا تو مینال ڈرتے ڈرتے کھانا کھانے لگ پڑی۔ اسے حنان کے غصے سے بہت خوف آتا تھا، حنان غصہ نہ ہو اس لیے جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگی۔ ایک پلیٹ بریانی کھلانے کے بعد حنان کباب پلیٹ میں نکالنے لگ پڑا۔ نہیں حنان، بس میں اور نہیں کھا سکتی، میرا پیٹ بھر گیا ہے اور بھوک نہیں ہے مجھے۔ لیکن حنان نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی 4 کباب مینال کو کھلا دیے۔ مینال کچھ نہ بول سکی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جب بھی بولنے کی کوشش کرتی حنان اسے گھوری سے نواز دیتا تو مینال کی بولتی بند ہو جاتی۔ حنان اب مینال کو پانی پلا رہا تھا تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول سکی۔ حنان کو مینال کو پانی پلاتے دیکھ کر ہانی کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہنی، جب اپنی بیوی کی خدمتوں سے فری ہو جاؤ تو میری بات سننے آ جانا میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب کھانا کھا لیا تو ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مینال کو دوائی کھلانے لگ پڑا۔ مینال کو دوائی کھلا کر برتن اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مینال کو لٹا کر اس پر اچھی طرح کمبل اوڑھ دیا۔ مینال تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینال جانتی تھی حنان کہاں گیا ہے، لیکن اس نے اسے روکا نہیں۔ حنان ہانی کے کمرے میں گیا تو ہانی نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، پورے کمرے میں چیزیں بکھری پڑی تھی۔ حنان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ حنان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانی نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تم جاؤ یہاں سے ہنی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، اس کی خدمتیں کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تم سے کہا کہ باہر سے کچھ کھانے چلتے ہیں تو تم نے مجھے ٹال دیا، لیکن تم اس مینال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ تم نے مجھے اپنی بیوی کے سامنے ڈی گریڈ کیا ہے، جاؤ تم یہاں سے، میں واپس جا رہی ہوں۔ ابھی ٹکٹ بک کرواتی ہوں، تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، جب دیکھو اپنی بیوی سے چپکے بیٹھے رہتے ہو۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی تھی، تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، میں جانتی ہوں۔
تم بس مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کرتے رہنا چاہتے ہو. جاؤ اب یہاں سے میرے سامنے مت بیٹھو ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی. ہانی غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی. ہانی کیا ہو گیا تمہیں؟ عقل سے کام لو. یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تاکہ تم سے شادی کر سکوں. کل جو ہوا اس کے بعد مام ڈیڈ بہت غصے میں تھے تو تم اپنے روم میں بھاگ گئی تھی. میری کلاس لگی کل رات. اس لڑکی کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننی پڑیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے ایسے ہی کرنا پڑے گا ورنہ پوری زندگی تم انتظار ہی کرتی رہ جاؤ گی. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کیا لیکن یہ سب کر کے بھی میں تمہارے لیے کر رہا ہوں. مام ڈیڈ بھی منال کا ساتھ دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے سب پر. کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا اور صبح جو اسے چوٹ لگی وہ بھی میری وجہ سے ہی لگی ہے. اگر وہ سب کے سامنے کہہ دیتی کہ میری وجہ سے چوٹ لگی ہے اسے تو سب میرا پیچھے پڑ جاتے. یہ سب کچھ میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں. میں منال کو اپنے اعتماد میں لے کر تم سے شادی کے لیے اجازت لے لوں گا ورنہ مام ڈیڈ کبھی راضی نہیں ہوں گے میری دوسری شادی پر. میں ان سب کو اعتماد میں لے کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں تمہیں سب کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں. مجھے چوروں والی زندگی نہیں گزارنی. جب منال مجھے اجازت دے دے گی دوسری شادی کے لیے تو پھر کوئی اس معاملے میں نہیں بولے گا. سمجھی تم؟ پاگل لگ رہی ہو اس حلیے میں. حنان ہنستے ہوئے بولا. بچپن سے ساتھ ہو میرے اور ابھی تک تو مجھے سمجھ نہیں سکی. ملک حنان کوئی بھی کام بنا پلان بنائے اور بنا مقصد کے نہیں کرتا. مائنڈ اٹ. اگر ایسی بات ہی تھی تو مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے نا ہنی. مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی. میں سمجھی میں نے تمہیں کھو دیا ہے. ہانی آنسو پونچھتے ہوئے بولی. اگر بتا دیتا تو تمہاری اتنی فنی شکل دیکھنے کو کیسے ملتی. اچھا مذاق کر رہا ہوں. جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ اور نیچے چل کر کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے کہتے ہوئے ہانی فریش ہونے چلی گئی اور حنان واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. منال دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی. بارش کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی. حنان نے ہیٹر آن کیا اور خود صوفے پر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد منال کی آنکھ کھلی تو حنان صوفے پر لیٹا سو رہا تھا. منال کو تھوڑا عجیب لگا. اس کی وجہ سے حنان کو صوفے پر سونا پڑ رہا تھا. منال کے پاؤں کی سوجن اتر چکی تھی. اب درد بھی کم تھا پیروں میں. منال آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ کہیں حنان اٹھ نہ جائے ورنہ وہ اسے واش روم میں بھی اٹھا کر لے جاتا. منال واپس آئی تو حنان کی آنکھ کھل گئی. منال بیڈ پر لیٹنے ہی والی تھی کہ حنان جلدی سے اس کے پاس آ گیا. منال کہاں گئی تھی تم؟ واش روم جانا تھا تو مجھے بتا دیتی. مجھے آواز دیتی اگر تم گر جاتی تو. حنان اس کے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولا. منال اب لیٹ نہیں رہی تھی. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی. حنان بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. منال تم لیٹ جاؤ آرام کرو. بیٹھو مت طبیعت خراب ہو جائے گی. حنان نیند سے بوجھل آنکھیں لیے جمائی لیتے ہوئے بولا. حنان کے بکھرے بال منال کو بہت اچھے لگے. نہیں میں ٹھیک ہوں. آپ لیٹ جائیں. آپ کی نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی. ابھی بھی بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں. نہیں اب میں اٹھ چکا ہوں. اب ایک بار میری آنکھ کھل جائے تو پھر مجھے نیند نہیں آتی. حنان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ چائے یا کافی جو تمہیں پسند ہو بتا دو. نہیں کافی مجھے پسند نہیں. میں تو چائے پیتی ہوں. منال بول پڑی. اچھا تو پھر آج میں بھی چائے پیوں گا. حنان مسکراتے ہوئے بولا. لیکن آپ کو تو چائے پسند نہیں ہے. آپ تو کافی پیتے ہیں نا. منال جلدی سے بول پڑی. لیکن تمہیں کافی پسند نہیں ہے. اسی لیے مجھے بھی آج سے کافی پسند نہیں ہے. جو تمہیں پسند ہے وہی مجھے پسند ہے. مسکراتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا. حنان آپ کو میں نہیں سمجھ سکتی. آپ کیا ہیں؟ میں آپ کی ایک روپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو دوسرا روپ سامنے آ جاتا ہے آپ کا. حنان کمرے میں واپس آیا تو منال بول پڑی. حنان منال کے پاس آ کر بیٹھ گیا. جو دکھتا ہوں وہ میں ہوں نہیں اور جو میں ہوں وہ میں دکھتا نہیں. مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے مسز حنان. بہت وقت لگے گا تمہیں مجھے سمجھنے میں. کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آپ کی بات. منال نہ سمجھی میں بولی. دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو. میں نے کہا نا مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے. حنان اپنی بات پھر سے دہراتے ہوئے بولا. لو آ گئی چائے. ملازمہ چائے لے کر آئی تو حنان نے ایک کپ منال کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود تھام لیا. حنان کی بات پر منال سوچ میں پڑ چکی تھی. یہ پتہ نہیں کون سا روپ ہے آپ کا حنان. لیکن جو بھی ہو میں آپ کا ہر روپ دیکھنا چاہتی ہوں. دیکھتی ہوں کتنے روپ بدلتے ہیں آپ. حنان چائے پی رہا تھا. منال حیران تھی کہ اس دن حنان چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا تھا اور آج کتنے مزے سے چائے پی رہا تھا. کیا واقعی ہی کوئی کسی کی خاطر خود کو اتنا بدل سکتا ہے؟ حنان کے فون پر رنگ ٹون بجی تو حنان فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا. تبھی احسن کمرے میں داخل ہوا پریشان سا. منال کیا ہوا تمہیں؟ چچی جان بتا رہی تھی تمہیں چوٹ لگ گئی تھی صبح. جی احسن بھائی یہ ہاتھ پر کانچ لگ گیا تھا تھوڑا. پریشانی والی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو جاؤں گی میں. آپ پریشان نہ ہو. کیا کرتی ہو منال؟ اتنی لاپرواہی کیسے؟
کیسے لگا یہ کانچ؟ کچھ نہیں، بس پاؤں پھسل گیا تھا تو گلاس میرے ہاتھ میں تھا تو گرتے ہی گلاس ٹوٹ کر ہاتھ میں چپ گیا۔ او منال، اپنا دھیان رکھا کرو، میں بس ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے تو مجھے چچی جان نے بتایا تو میں ادھر ہی آ گیا۔ ذرا دکھاؤ مجھے ہاتھ۔ احسن منال کے ہاتھ کا جائزہ لینے پر لگ پڑا۔ تبھی حنان کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ منال کا ہاتھ احسن کے ہاتھ میں تھا۔ منال، زخم کافی زیادہ ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ذرا بھی لاپرواہی مت کرنا، میڈیسن ٹائم پر کھاتی رہنا۔ احسن واپس جانے کے لیے مڑا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ احسن سمجھ چکا تھا وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ احسن ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ حنان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں احسن بھائی، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر آئندہ آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر کرنے کے لیے اس کا شوہر زندہ ہے ابھی۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو تم حنان؟ احسن تھک چکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں، حنان سارا لحاظ پرے رکھتے ہوئے بولا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، اسی لیے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ سنبھل جائیں، آئندہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر نہ آئیں آپ مجھے۔ اوہ، تو تمہیں آج یاد آ گیا کہ تمہاری بیوی ہے وہ؟ کل جو دوسروں کی وجہ سے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا، ذلیل کیا، تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تب تمہیں یاد نہیں تھا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ احسن بھی کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتا۔ اب چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ تب نہیں یاد تھا تمہیں کہ منال تمہاری بیوی ہے اور ہانی تمہاری دوست؟ تم نے بیوی پر دوست کو فوقیت دی۔ وہ لڑکی جو تمہارے لیے غیر ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ، اسے تم ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور تمہاری بیوی خود کو کمرے میں بند کیے روتی رہی۔ تب نہیں آتا تمہیں کہ بیوی ہے وہ تمہاری؟ جب تم نے اپنی بیوی پر اپنی دوست کو فوقیت دی تو ایک پل کے لیے بھی سوچا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے۔ اور جب تم اس لڑکی کے ساتھ پوری رات باہر گزار کر آئے تو سوچا تم نے وہ رات کتنی اذیت میں گزاری اس نے۔ تب تمہیں یاد نہیں آیا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں، نہ کہ اپنی دوست کے پاس۔ شوہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حق بھی ادا کرو۔ اگر تمہیں یاد آ ہی گیا ہے کہ وہ بیوی ہے تمہاری تو شوہر ہونے کا ثبوت دو، اس کا رکھوالا بن کر۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، یہ شک کا بیج بھی ضرور تمہاری اس دوست کا ہی بویا ہوا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے سامنے مت آنا، کہیں میں یہ نہ بھول جاؤں کہ تم چھوٹے بھائی ہو میرے۔ آپ مجھے مت سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اچھی طرح جانتا ہوں شوہر کے فرائض، لیکن آپ میری بیوی سے دور رہیں، بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ یہ کہہ کر حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔